معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے خاص نوافل کے بارے میں بتائیں گے۔ ان نوافل کی فضیلت یہ ہے کہ عمر میں برکت، محتاجی سے نجات، آفتوں اور بلاؤں سے سارا سال حفاظت میں رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ بابرکت نوافل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے شب برات کی چند فضیلتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ان فضیلتوں اور برکتوں کو سن کر شب برات میں آپ اور زیادہ شوق و ذوق سے عبادت کریں گے۔ ویڈیو کو ہرگز سکپ نہیں کرنا۔ شب برات کے بہت ہی خاص راز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر، بعض ایام کو بعض ایام پر اور بعض راتوں کو دوسری راتوں پر، بعض ساعتوں کو دوسری ساعتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے اور پھر شب برات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات بھی شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ فضیلت والی نہیں ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک رات جسے برات کی رات کہتے ہیں، برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس روایت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ پورے سال میں سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے فرشتوں کو باخبر کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے، یہ خیر و برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، اس لیے اس رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شب کو غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر ظہور فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، رزق مانگنے والا آئے اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ایک پہاڑ پر سے گزر ہوا۔ وہاں آپ کی نظر ایک بہت بڑے سفید پتھر پر پڑی۔ آپ علیہ السلام اس پتھر کو حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی، کیا اس سے بھی عجیب تر چیز آپ پر ظاہر کروں؟ عرض کی جی ہاں۔ لہٰذا وہ پتھر شق ہو گیا اور اس میں سے ایک بزرگ اپنے ہاتھ میں عصا لیے باہر نکل آئے۔ پتھر کے اندرونی حصے میں انگوروں کی بیل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، مجھے روزانہ رزق اس سے ملتا ہے۔ سیدنا روح اللہ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ اس پتھر کے اندر کتنے عرصے سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہیں؟ عرض کیا 400 سال سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ، میرا گمان ہے کہ اس بندے کی طرح تو کسی نے بھی عبادت نہ کی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی فرمائی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو ناظرین کرام، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات کتنی فضیلت کی بات ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں صرف 2 رکعت نفل پڑھنا اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شب برات میں ہمارے لیے کتنے انعامات رکھے ہیں، کتنی فضیلتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کو غفلت میں ہرگز نہ گزاریں۔ اس رات کو اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ و استغفار کریں، درود پاک کی کثرت کریں، نوافل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور صبح کو روزہ رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت رات میں اپنے حضور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اب وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ 14ویں شعبان کو غروب آفتاب کے وقت جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
کریم 40 بار اور درود شریف 100 بار پڑھے گا تو اللہ عز و جل اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا، 40 جنتی حوریں مقرر فرمائے گا۔ اس رات کے جو خاص نوافل ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ نوافل پڑھنا اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا۔ یہ نوافل اس طرح پڑھنے ہیں کہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کریں کہ اس کی برکت سے اللہ عز و جل درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور دوسری 2 رکعتوں میں بلاؤں سے حفاظت، اور اس کے بعد آخری 2 رکعتوں میں یہ نیت کرے کہ اللہ عز و جل اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اسی طرح ہر 2 رکعت میں نیت کریں اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار کل شریف اور 1 بار سورہ یاسین پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں کہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ دعائے نصف شعبان ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ نوافل بہت ہی فضیلت والے اور بہت ہی بابرکت ہیں۔ ہماری فیملی میں ان نوافل کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ یوٹیوب ویورز بھی میری فیملی کی طرح ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ان نوافل کا ضرور اہتمام کریں اور سارا سال ان نوافل کے فضائل سے فیضیاب ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، ان نوافل کو ضرور پڑھنا ہے اور اس وظیفہ کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور ہمارے اسلامی بہن بھائی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلے وظیفہ تک کے لیے اللہ نگہبان۔